इस वीडियो में हम फेल की इकसाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फेल किसे कहा जाता है। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना मौजूद हो उसे हम कहते हैं कि ये फेल है। यानी कोई काम किया जा रहा हो, कोई काम हो रहा हो, या सहना का मतलब बर्दाश्त किया जा रहा हो, तो ऐसे काम को हम क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। जैसे हाथी लड़ रहा था, यहाँ पे लड़ रहा से हमें पता चला कि लड़ना एक काम हो रहा है। यहाँ पे काम किया जा रहा है। हाथी ने क्या काम किया? लड़ाई की। सूरज तुलू होता है, तो सूरज तुलू होता है से हमें पता चला कि तुलू होना क्या है? एक काम हो रहा है। यहाँ पर अम्मी जान के सर में दर्द हो रहा है। दर्द होना एक काम है जो अम्मी सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। तो हमने ये जान लिया कि फेल किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि बनावट के लिहाज से फेल की इकसाम कौन सी हैं। दो इकसाम होती हैं, एक फेल लाजिम है और एक फेल मुतअद्दी है। बनावट के लिहाज से यानी जुमला किस तरह से बनाया जाए। पहले देख लेते हैं कि फेल लाजिम क्या है और फिर फेल मुतअद्दी के बारे में जानेंगे। फेल हमें पता है कोई भी काम जो किया जा रहा हो रहा हो या सहा जा रहा हो यानी बर्दाश्त किया जा रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये फेल है। और फेल लाजिम वो फेल होता है जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। यानी ऐसा जुमला जिसमें फेल और फाइल मौजूद हो। फाइल क्या होता है? फाइल कहते हैं काम करने वाले को। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि काम करने वाले को फाइल कहा जाता है, जो भी काम कर रहा होता है। अब जुमले देखिए, अली बोला। यहाँ सबसे पहले हमने ये देखना है कि काम क्या हो रहा है, क्या फेल है? बोलना फेल है। बोला से हमें पता चला कि बोलना यहाँ एक काम हो रहा है, फेल हो रहा है, तो बोला फेल हो गया। अब अली क्या है? अली ने ये काम किया है, तो अली को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। बिल्कुल सही। तो चलें यहाँ लिख भी देते हैं कि इस जुमले में अली काम करने वाला है यानी फाइल है, और बोला फेल है यानी जो काम हुआ। अब अगला जुमला देखें, बच्चा रोया। बच्चा क्या है? फाइल है। बिल्कुल सही, यानी बच्चा काम करने वाला है और वो क्या काम कर रहा है? रो रहा है, तो यहाँ रोया का लफ्ज हो जाएगा फेल। तो आपने देखा कि इन दोनों जुमलों में फाइल और फेल मिलकर जुमले को मुकम्मल कर रहे हैं। अब हम तीसरा जुमला देखते हैं। तीसरे जुमले में आप मुझे देखकर बताइए कि बंदर उछला में फेल क्या है? क्या काम हो रहा है? उछलना, यानी उछला यहाँ पर फेल है, काम है। और ये काम कौन कर रहा है? बंदर। बिल्कुल सही। तो बंदर को हम क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। बंदर फाइल है, काम करने वाला, और वो काम कर रहा है उछलने का, तो उछला यहाँ पर फेल होगा। तो चले अब आखिरी मिसाल, आखिरी जुमले को भी देख लेते हैं। मछली तैरी। यहाँ क्या काम हो रहा है? तैरने का काम हो रहा है, तो तैरी का लफ्ज क्या होगा? फेल होगा। बिल्कुल सही। और मछली क्या है? काम करने वाली है यानी फाइल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये फाइल है और तैरी फेल है। मैंने इस तरह निशान भी लगा दिया, इससे भी हमें ये बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि ऐसे जुमले जिसमें फेल और फाइल सिर्फ मौजूद हों और जुमला मुकम्मल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये फेल लाजिम का जुमला है। तो हमने बनावट के लिहाज से फेल की इकसाम में से फेल लाजिम के बारे में बात कर ली है। अब देखते हैं कि फेल मुतअद्दी क्या होता है। वो फेल जिसमें जुमला मुकम्मल करने के लिए फाइल के साथ साथ मफूल की भी ज़रूरत हो। पहले तो हमने ये देखा था ना कि फेल और फाइल आपस में मिलकर एक जुमला मुकम्मल कर देते हैं, लेकिन ऐसा जुमला, ऐसा फेल जिसमें हमें फाइल के साथ साथ मफूल की भी ज़रूरत हो,
تو اب آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ مفعول کسے کہتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. مفعول کہا جاتا ہے جس چیز پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوگا. جملے دیکھ لیتے ہیں. پہلا جملہ دیکھیں، بچے نے کتاب خریدی. اب سب سے پہلے تو ہم اس پورے جملے میں دیکھیں گے کہ فعل کیا ہے، کیا کام ہو رہا ہے. خریدنے کا کام ہو رہا ہے، یعنی خریدی کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں فاعل کیا ہے. تو سوچیں اور مجھے بتائیں کہ فاعل کیا ہے اس جملے میں، کون ہے جو کام کر رہا ہے؟ بچہ کام کر رہا ہے، تو بچے کا لفظ جو ہے وہ فاعل ہوگا. تو بچے نے کیا خریدی؟ کتاب خریدی. کتاب کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. بالکل صحیح. کتاب جس پر کام ہو رہا ہے، کتاب خریدی جا رہی ہے، تو وہ مفعول ہوگا. تو چلیں تینوں چیزیں یہاں لکھ دیتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. تو اب ہم اگلے جملے کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں تو ہم نے پہلے جملے میں دیکھ لیا کہ فعل، فاعل اور مفعول مل کر ایک جملہ مکمل کر رہے ہیں. ابو جان بازار گئے. اب یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ جانے کا کام ہو رہا ہے. تو جب گئے کا لفظ آ گیا، جانا اس کا مطلب ہے، تو گئے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل ہے. بالکل صحیح. اور فاعل کون ہے؟ کون یہ کام کر رہا ہے؟ جانے کا کام ابو جان کر رہے ہیں. تو ابو جان کا لفظ فاعل ہو گیا. اور ابو جان کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں. تو بازار کا لفظ ہو جائے گا مفعول، کیونکہ بازار جانے کا کام ہو رہا ہے. تو اس جملے میں بھی ہمیں فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ابو جان کا لفظ فاعل ہے، بازار مفعول ہے اور گئے فعل ہے. تو تیسرے جملے میں سے بھی ہم تلاش کر لیں گے. جاوید نے سامان اٹھایا. اب آپ اس جملے میں سے مجھے فعل، فاعل اور مفعول بتائیں. سب سے پہلے بتائیے کہ فعل کیا ہے، کیا کام ہو رہا ہے؟ اٹھایا، یعنی اٹھانے کا کام ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ جاوید. تو جاوید کو ہم کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے. بالکل صحیح. اور جاوید نے کیا اٹھایا؟ سامان اٹھایا. تو سامان پر کام ہو رہا ہے. سامان کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. دیکھیں اس جملے میں سے بھی ہم نے تلاش کر لیا. فعل اٹھایا ہے، سامان مفعول ہے اور جاوید کا لفظ فاعل ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام پر، یعنی ایسا فعل جس میں ہمیں فاعل کے بارے میں کچھ پتہ چلے، جیسے فعل معروف اور فعل مجہول. تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے. فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، ہمیں معلوم ہو. ایسے فعل جن کے فاعل ہمیں معلوم ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ فعل معروف ہے. جیسے میں کہتی ہوں شفیق نے پودا لگایا. اب پودا لگانا ہمیں پتہ ہے، لگایا، لگانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل ہے. اور کس نے یہ کام کیا؟ شفیق نے. تو فاعل کے بارے میں بھی ہمیں علم ہو گیا کہ شفیق یہاں کام کرنے والا موجود ہے. اسی طرح امی نے روٹی پکائی. امی کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والی. اور روٹی پکائی، پکانا یہاں پر کام ہوگا، پکائی فعل ہے. اسی طرح اب تیسرے جملے میں آپ دیکھیے، وقاص نے گاڑی چلائی. وقاص کیا ہے؟ فاعل ہے. بالکل صحیح. اور گاڑی چلائی، تو چلانا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. کام کر رہا ہے وہ چلانے کا. تو دیکھیں ان تینوں جملوں میں ہمیں فاعل اور فعل کے بارے میں پتہ چل گیا. پہلے جملے میں شفیق فاعل ہے، موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے یہ کام کیا اور کام کیا کیا؟ لگانے کا. اسی طرح امی نے روٹی پکائی، امی فاعل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کام کیا ہے؟ امی نے. اور کیا کام کیا؟
پکائی، پکانے کا کام کیا تو پکائی جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. اسی طرح وکاس نے گاڑی چلائی تو وکاس ہمیں پتا ہے کہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور چلائی فیل ہے، کام ہو رہا ہے چلانے کا. تو ان تینوں جملوں میں ہم نے فاعل اور فعل کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں فاعل بھی ہے، کام کرنے والے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول کیا ہوتا ہے. فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جن کے فاعل معلوم نہ ہو، یعنی ہمیں پتہ نہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے. جملے دیکھیے. پہلا جملہ ہے پھول توڑا گیا. اب پھول توڑا گیا میں ہمیں پتہ ہے کہ فعل کیا ہے؟ توڑنا، توڑا گیا یعنی توڑا گیا، توڑا جانا ایک فعل ہے. لیکن اس جملے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ پھول کس نے توڑا، یہ کام کس نے کیا. فاعل ہمیں یہاں پہ معلوم نہیں ہے. اب اگلا جملہ دیکھیں، قلم خریدا گیا. تو خریدا گیا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. بالکل صحیح. کام کیا ہو رہا ہے؟ خریدنے کا کام ہو رہا ہے. خریدا گیا پتہ چل گیا کہ چلو یہ تو فعل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ فاعل کیا ہے. یہاں پر کام کرنے والا کون ہے، یہ کام خریدنے کا کس نے کیا، اس بارے میں ہمیں یہاں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. گاڑی چلائی گئی. اب کیا ہے یہاں پہ معلوم ہے ہمیں؟ فعل معلوم ہے. چلائی گئی، چلانا یہاں کام ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا. لیکن کیا ہمیں یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس نے گاڑی چلائی؟ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا. تو ان تینوں جملوں میں ہمیں فاعل کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اس کا کیا نام ہے یا وہ کیا کام کرتا ہے. کچھ بھی اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہو رہا. تو ایسے جملے جس میں ہمیں کام کرنے والے کے بارے میں، فاعل کے بارے میں پتہ نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مجہول ہے. تو آج ہم نے جانا فعل کی اقسام کے بارے میں. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.